اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ جن جو قرآن مجید کا 72 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور کچھ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا تو انہوں نے نجات کا صحیح راستہ ڈھونڈ لیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کو محفوظ سمجھیں۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اصول کافی میں حدیث موجود ہے۔ آخر میں جنوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص اسلام کو اختیار کرے اس نے سیدھی راہ انتخاب کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو عمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے، قصد، تحقیق اور اپنی تلاش کی بدولت ہدایت آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید بزرگوں کی نہیں کرتا، اسی لیے ایمان لانے پر عظیم اجر پاتا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 15 یہ کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اب جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن تو آگ کے بنے ہیں، پھر ان کو جہنم کی آگ سے تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے آدمی بھی مٹی سے بنا ہے، پھر مٹی کا ڈھیلا انسان کو مارنے پر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگرچہ مٹی سے بنا ہے مگر بننے کے بعد وہ بالکل مختلف چیز بن جاتا ہے۔ اسی طرح جن اگرچہ آگ سے بنے ہیں مگر وہ صاحب احساس اور زندہ مخلوق ہیں۔ اسی طرح آگ ان کو بھی جلا دے گی اور اذیت دے گی۔ پھر جہنم کی آگ جس کے شعلے سے خود آگ بھی پناہ مانگتی ہے، یہ تفسیر مجموع البیان میں بھی لکھا ہے اور تفسیر تفہیم القرآن میں بھی لکھا ہے۔ راہ حق سے انحراف کرنے والے کو القاسطون کہتے ہیں۔ اسی لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ صفین میں لڑنے والے لشکروں کو قاسطین کہا جاتا ہے، جنگ جمل والوں کو ناکسین اور جنگ نہروان والوں کو مارقین کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 16 یہ ہے کہ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ ترجمہ یہ ہے اور یہ کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں خوب اچھی بارش سے اچھی طرح سیراب کرتے۔ آیت کا مطلب تفسیر جلالین اور شاہ رفیع الدین نے یہ لکھا کہ یہ ہے کہ جنوں کی طرح اگر مکے والے بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو دل سے مان لیتے تو ہم ان کو بھی خوب اچھی طرح سے سیراب کرتے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ کئی سال تک عرب میں قحط پڑا، لوگ قحط سے تنگ آ چکے تھے۔ اب عربوں سے کہا جا رہا ہے کہ سدھر جاؤ، اگر تم ایمان لے آؤ گے یعنی خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت و قرآن کو دل سے مان لو گے تو ہم تم پر بارش و روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ پانی کو یہاں نعمتوں کی کثرت کے طور پر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ پانی ہی پر کھیتی باڑی، زندگی، زراعت، صنعت، بستیاں بسنے کا دار و مدار ہے۔ علامہ شیخ الاسلام عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت مکے والے اپنی شرارت کی سزا میں سخت قحط میں گرفتار تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لا کر سیدھے ہو جاؤ
اور جنوں کی طرح قرآن کو دل سے مان لو گے تو باران رحمت سے تم سیراب ہو سکتے ہو۔ آیت نمبر 17 یہ ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے سے ان کا امتحان لیں، تو اب جو کوئی اپنے پالنے والے مالک کی یاد سے اپنا منہ پھیرے گا تو اس کا مالک اسے ایسے سخت عذاب میں داخل کر دے گا جو بڑھتا ہی چلا جائے۔ تفسیر تفہیم القرآن اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ذکر سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نصیحتوں کو قبول نہ کرنا، اللہ کی باتیں نہ سننا، اللہ کی اطاعت اور عبادت سے منہ موڑ لینا۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ محققین نے یہ تفسیر نمونہ، تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ نتیجہ نکالا کہ خداوند عالم جن چیزوں سے بندوں کا امتحان لیتا ہے ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا کفر۔ ناشکری یعنی یہ دیکھتا ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں کو خدا کی عطا مان کر خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، یا ان کو اپنے باپ کا ناجائز مال سمجھ کر خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ کفر و انکار والی راہ اختیار کرتا ہے، یعنی خدا کی نعمتوں کو خدا کی عطا نہیں مانتا اور اپنی منمانی کر کے خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو پھر خدا اس کو اپنی سخت سزا میں پکڑ لیتا ہے۔ شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا کہ حاصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر آدمی کو چین نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ معصیت خدا کا راستہ سراسر پریشانیوں اور عذاب کا راستہ ہے، نجات کا راستہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہ کہ سجدے کے مقامات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ کہو۔ ابن کثیر نے لکھا کہ آیت میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ یہ بات بالکل جائز نہیں کہ عبادت کا کچھ حصہ تو خدا کے لیے کیا جائے اور کچھ عبادت کسی غیر خدا کے لیے کی جائے، یہ شرک ہے۔ اور مساجد سے یہاں مراد اعضائے سجدہ بھی ہیں، یعنی وہ 7 اعضاء جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے۔ امام راغب نے بھی یہی لکھا ہے اور ابن کثیر و معالم نے بھی لکھا ہے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد سے یہاں مراد وہ اعضاء بھی ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکتے ہیں، یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے۔ تفسیر قمی، تفسیر صافی، من لا یحذر الفقی، اصول کافی میں یہی لکھا ہے اور تفسیر عیاشی میں بھی یہی لکھا ہے۔ تمام مفسرین نے مسجدوں سے مراد عبادت گاہوں کو لیا ہے۔ مطلب یہ کہ مساجد عبادت گاہوں میں سوا خدا کے کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تفہیم القرآن، تفسیر کبیر اور وسائل الشیعہ میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تو پوری کی پوری زمین مسجد یا عبادت گاہ طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ تاریخی واقعہ ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ معتصم عباسی کے دربار میں ایک چور کے ہاتھ کاٹنے پر علماء اسلام میں بحث چھڑ گئی۔ کچھ علماء نے کہا کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے، انہوں نے تیمم والی آیت سے استدلال کیا۔ کچھ علماء نے کہا کوہنی سے ہاتھ کاٹا جائے، انہوں نے وضو والی آیت سے استدلال کیا۔ معتصم عباسی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں، ہاتھ کی ہتھیلی اور انگوٹھا چھوڑ دینا چاہیے۔ جب معتصم عباسی نے دلیل طلب کی تو امام علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ سجدے والے اعضاء اللہ کے لیے ہیں اور جو چیز خدا کے لیے ہو اس کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ خلیفہ نے امام علیہ السلام کے اس استدلال پر سخت تعجب کیا اور آپ علیہ السلام کی علمیت کا معترف ہو گیا
اور امام علیہ السلام ہی کے حکم کے مطابق چور کی چاروں انگلیوں کو جڑ سے کاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس آیت سے غلط نتیجہ ہی نکالا جاتا ہے کہ بس خدا کے سوا کسی کو نہ پکارو، اس لیے کسی کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ یا شفیع نہ بناؤ، حالانکہ شفاعت اور وسیلہ دونوں قرآن سے ثابت ہیں اور عقیدہ توحید کی نفی نہیں کرتے ہیں۔ خود قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی اگر انہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں اور اللہ سے استغفار کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائیں گے۔ سورہ توبہ میں فرمایا، آیت نمبر ہے 102، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، یعنی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر کے ان کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیجئے اور ان کا تزکیہ کر دیجئے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں، کیونکہ یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون و آرام کا باعث ہوگی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98۔ ارشاد ہوا، ان سب نے کہا اے ہمارے بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش و معافی طلب کیجئے، اللہ سے دعا فرمائیں، یقیناً ہم تو بالکل گناہ گار ہیں۔ انہوں نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے اپنے پالنے والے مالک سے بہت جلد استغفار کروں گا، یقیناً وہ تو بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ ان مذکورہ آیات سے شفاعت و توسل یعنی خدا کی بارگاہ میں کسی کو اپنا وسیلہ بنانے کا جواز واضح طور پر ثابت ہو گیا، بلکہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خود خداوند عالم نے ہمیں اللہ والوں سے شفاعت حاصل کرنے اور وسیلہ بنانے کی تعلیم دی ہے، جبکہ ان کو صرف شفیع اور وسیلہ سمجھا جائے، خدا کا شریک یا ساجی نہ سمجھا جائے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں بھی لکھا ہے اور تفسیر نمونہ میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ خالص خدا واحد کی عبادت کرو اور اس کا شریک بنا کر کسی کو کہیں بھی نہ پکارو، خاص کر مسجدوں میں تو ایسا کام نہ کرو جو صرف اور صرف خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے مساجد سے مراد اعضائے سجدہ لیے ہیں، یعنی وہ اعضاء جو سجدے کے وقت زمین یا سجدہ کی جگہ پر رکھے جاتے ہیں۔ پھر یہ مطلب ہوگا کہ یہ خدا کے دیے ہوئے اعضاء خدا ہی کو سجدہ کرنے کے لیے ہیں، لہٰذا ان سے ان کے مالک و خالق کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیخ الاسلام علامہ عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی خداوند عالم توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔